بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیس الفقہا کے لیکچر شروع ہے۔ باب شروط الصلاۃ اور باب الصلاۃ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم باب الوتر اور باب الوتر والنوافل پڑھیں گے۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ وتر کیا چیز ہے، واجب ہے یا فرض ہے۔ واجب ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، فرض ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، اور اس کی وجوہات ہم پڑھیں گے۔ پھر ہم آخر میں کچھ لیگل ٹرمینالوجیز پڑھیں گے۔ تو الوتر نیچے دیکھو، قال جوہری فرماتے ہیں الوتر بالکسرہ، کہ وتر کسرے کے ساتھ، الفرد اٹ مینس a person، وفی الدرر in the book of درر سے ہی سے الوتر فرض عملی، وتر is bounded on us actingly or practically لا اعتقادی۔ اس میں ہم اعتقادی طور پر وتر ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وتر کو ہم صرف عملی طور پر فرض ہے ہمارے اوپر، ہم وتر کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ وتر کی قضا کیا کرتے ہیں، وتر کی قضا ہم لاتے ہیں، تو یہ کیا ہے، ہمارے لیے دلیل ہے اس کی کہ یہ وتر جو ہے ہمارے اوپر کس طرح ہے، بائنڈنگ ہے، باؤنڈڈ ہے ہمارے اوپر، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس اعتقادی نہیں ہے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی انکار کر دے، وتر نہ پڑھنے، وتر سے انکار کرے، تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی کسی اور نماز سے انکار دے، مثلا صبح کی نماز سے، عصر کی نماز سے، تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے نماز سے انکار کر دی، وہ اعتقادی نماز ہے، اس پر ہم بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر ہم بلیو، ہم یہ نہیں، ہمارا ایمان کا وہ کیا کہتے ہیں، اعتقادی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہ واجب والمراد مروی انہ واجب کی واجب ہے۔ پھر کہتے ہیں انہ فریضۃ عملا، یہ ہمارا فرضیہ ہے، کس طرح عملاً ہے، لا علما، اٹ از ناٹ علمی، علمی طور پر نہیں ہے، وواجب علمی، یہ فرض جو ہے یہ علمی طور پر نہیں ہے۔ جس طرح ہم صبح کی نماز علمی طور پر ہم فرض بناتے ہیں اور پھر اس کو پڑھتے ہیں اس طرح اعتقادی، لیکن یہ وتر جو ہے یہ اس طرح نہیں ہے، یہ واجب ہے علماً، وہ سنہ، یہ سنت مؤکد، سنت مؤکد وہ سنت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ فلا یکفر جاہدہ، تو جو اس کے انکار کرے وہ کیا ہے، کافر نہیں ہے۔ تفریع علی کونہ، یہ دلیل ہے ہمارے پاس اس کی غیر اعتقادی کا، یہ اس کی دلیل ہے ہمارے پاس علی کونہ غیر اعتقادی، کہ کس طرح یہ غیر اعتقادی بن گیا، کیونکہ اس کا نہ ماننے والا کافر نہیں ہے۔ اور اگر یہ اعتقادی طور پر فرض ہوتا تو اگر پھر کوئی اس سے انکار کرتا تو وہ پھر کافر ہو جاتا۔ ویقضا، اور ہم اس کی قضا لاتے ہیں، تفریع علی کونہ فرضا، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ فرض ہے۔ اذا لو کان سنتا لم یقضی، اگر یہ سنت ہوتا تو ہم اس کو کیا نہیں کرتے، اس کی قضا نہیں کرتے۔ یار یہ باتوں کو گول مول کرتے ہیں، آپ آسان الفاظ میں سمجھے کہ وتر جو ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں، وتر دونوں چیزیں ہیں، اس میں فرض کی کچھ کنڈیشن پائی جاتی ہے اور کچھ اس میں کنڈیشن پائی جاتی ہے کس چیز کی، سوری، جو ہمارے ساتھ ہے عدم، کہ یہ فرض نہیں، یہ واجب ہے، واجب کی کنڈیشن پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم پڑھتے، وہ فرض کی جو کنڈیشن ہے اس میں وہ کون سی ہے، اس کی قضا ہم پڑھتے ہیں کسی بھی حالت میں، اور لا يمكن اداؤها بنیت مطلق، اگر ہم نیت نہ کریں تو اس کی ادا وہ نہیں ہے، وہ جس طرح فرض کے لیے اگر ہم نے نیت نہیں کی تو اس کی پھر ہم نماز پڑھ لے تو بغیر نیت کی نماز نہیں ہو سکتی، اس طرح یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے۔ تو لا يجوز علی الراحلہ، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے، دلیل یہ ہمارے پاس کہ یہ فرض ہے، فرض کی طرح ہے، تو وہ کون سی ہے کہ لا يجوز علی الراحلہ قاعدا، اگر ہم بیٹھتے ہوئے اس کو سفر کے دوران نہیں پڑھ سکتے، جس طرح فرض کا حکم ہے ہمارے لیے سفر کے دوران۔ اور آخر میں ہم کہتے ہیں یجوز اداؤها الجماعت فی الرمضان الا فی الرمضان، اس کا ہم جماعت کرتے ہیں فرض کی طرح، لیکن وہ بھی رمضان میں، تو یہ بھی سملرٹی ہے اس میں فرض کے درمیان، ٹھیک ہے۔ لا يجوز ترکها فی السفر، اور سفر میں بھی اس کو چھوڑتے نہیں ہے، موقع ملے تو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح فرض نماز ہے، جس طرح اگر سفر میں ہم قصر کرتے ہیں نا، نمازوں کو کیا کرتے ہیں، وہ کم پڑھتے ہیں، لیکن عشاء کی جو نماز ہے اس کے ساتھ ہم وتر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔
اور اگر ہم پڑھیں کہ یہ دس از ناٹ لائک سملر ٹو فرائض، وہ چیزیں جو اس میں جو فرائض میں نہیں ہے اور اس میں ہے، تو وہ کون سی ہے؟ لا یکفر جاہدہ، جو بندہ اس کا جاہد بن جائے، اس سے انکار کرے، وہ کافر نہیں ہو جاتا. اگر پرس کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتے، لیکن اس کا کرے تو نہیں ہوتا. تو یہ اس کی ڈسملرٹی ہے وتھ پرس. لیس لہا آذان و اقامہ، فرض نماز کے لیے ہم آذان اور اقامت کرتے ہیں، لیکن وطر کے لیے آذان اور، تو یہ ڈسملرٹی ہے. ٹھیک ہے. یجب القراءۃ فی الرکعۃ الثانیہ، یہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بک میں نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں صرف اس کے ڈفرینسز اور ڈسملرٹیز سملرٹیز. یجب القراءۃ، قراءت ہمارے فرض ہے، پھر رکعت الثالثہ، تیسری رکعت میں ہم قراءت کرتے ہیں، حالانکہ فرض کے تیسری رکعت میں قراءت نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا. لا يجوز اداؤها بالجماعت فی غیر رمضان، غیر رمضان میں اس کی جماعت نہیں ہوتی. تو فرض کی تو جماعت ہوتی ہے، اور پھر اس کی جماعت غیر رمضان میں جائز نہیں ہے. رمضان میں جائز ہے لیکن غیر رمضان میں، تو اس کی یہ ڈسملرٹیز ہے. تو کتنی ڈسملرٹیز ہے؟ 4 ڈسملرٹیز ہے، اور اس طرح 5 سملرٹیز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے یاد رکھنا. 5 سملرٹی کیا ہے؟ کہ اس کی قضا ہم لاتے ہیں. دوسری نمبر پر اس کے لیے فرض نماز کی طرح نیت باندھتے ہیں. تیسری نمبر پر سفر میں بیٹھتے ہوئے نہیں پڑھ سکتے. چوتھی نمبر پر ہم اس کی جماعت کرتے ہیں رمضان میں فرض نماز کی طرح، جس طرح ہم عام طور پر فرض کی کرتے ہیں جماعت. لا یجوز ترکھا فی السفر، اور سفر میں ہم اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. یہ 5 سملرٹیز. اور ڈسملرٹیز کون سی ہے؟ فرض کے ساتھ، کہ لا یکفر جاہدہا، کہ اس کا جو نہ ماننے والا کافر نہیں ہوتا، اور اس کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی. یجب القراءۃ فی رکعۃ الثالثہ، تیسری آیت میں کیا ہوتی ہے؟ قراءت ہوتی ہے. ولا یجوز اداؤها بالجماع غیر رمضان، غیر رمضان میں جماعت بھی نہیں ہوتی. جو عام فرائض جتنے بھی نہیں ہیں، آپ نے اکثر دیکھو فرائض کی ہم جماعت کرتے ہیں، لیکن غیر رمضان میں ہم وطر کی نہیں کرتے. تو اس میں جس سملرٹیز اور سملرٹیز ہم نے پڑھ لی ہے. اب کتاب پہ آتے. ٹھیک ہے. اور پھر شرح تحاوی، شرح تحاوی میں کہتے ہیں الوتر اعلی درجہ من السنہ، کہ وطر کیا ہے؟ اعلی درجہ من السنہ، سنت سے اعلی، سنت کا ایک اعلی درجہ ہے. حتی لو ترکہ ناسیا، حتی لو ترکہ ناسیا، اگر آپ نے اس کو بھولتے ہوئے چھوڑ دیا، او عامدن، یا آپ نے قصدن عمدن چھوڑ دیا، یجب علیہا قضاؤہا، تو علیہ یجب علیہ قضاؤہا، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی قضا کرے. وَإِن طالت مدتن، اگر آپ کو کچھ بہت عرصے بعد بھی یاد آیا کہ میں نے تو وطر چھوڑے، تو آپ کو اس کی کیا کرنی چاہیے؟ قضا لانی چاہیے. وَأَنَّهَا لَا يَجُوزُ إِلَّا بِنِيَّةِ الْوِتْرِ وَلَوْ كَانَتْ السُّنَّةُ لِكَفَّتْ نِيَّةُ الصَّلَاةِ كَمَا فِي التَّطَوُّعِ. نیچے آ جاؤ. وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ أَدْوَنَ دَرَجَةٌ مِّنَ الْفَرْضِيَّةِ حَتَّىٰ لَوْ جَحَدَهُ، میں نے یہ بات کی. وَأَجْمَعُوا، اور اجماع ہوا ہے اس بات پر، أَنَّهُ أَدْوَنَ دَرَجَةً مِّنَ الْفَرْضِيَّةِ، کہ یہ فرض کے درجے سے کم ہے. یعنی ڈسملرٹیز ہے فرض کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ لو جحدها جاحد لا یکفر، اگر کوئی اس سے انکار کر دے. لو جحدہ، if someone refuse جاحدا، جو بندہ ریفیوز کرتا ہے، جاہدن اسم فاعل ہے، لا یکفر، تو وہ کافر نہیں ہو جاتا. ولو کانت فریضۃ لکان جاہدها کافرا کجاہد احد الصلاۃ، اگر یہ فرض ہوتا تو ہم اس کافر کو، اس انکار کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے. اور وہ اس طرح کافر ہوتا کہ کجاحد احد الصلاۃ الخمسہ، کہ اگر وہ اس نے کسی بھی نماز میں سے، پانچوں نماز میں سے کسی سے انکار کر دے، اسی طرح کافر ہوتا. لیکن کافر تو نہیں ہے، کیونکہ اس نے وطر کی انکار کی، اور وطر کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے. ہاں اگر 5 نمازوں میں سے کوئی اس کا انکار کرے، ایک نماز کا انکار کرے، تو وہ کافر ہو جاتے. وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا آذَانُ وَالْإِقَامَةُ، اس کے لیے آذان اور اقامہ بھی نہیں. یہ بھی ڈسملرٹیز ہے. ہاں صحیح ہے. وَأَنَّهُ يَجِبُ الْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، یہ اس کی جو تھرڈ نمبر رکعت، اس میں ہم قرات بھی کرتے. وَلَوْ كَانَتْ فَرْضًا لَمَّا وَجَبَتْ الْقِرَاءَةُ فِي لَمَّا وَجَبَتْ الْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَةِ كُلَّهَا. اچھا، تو اگر یہ واجب ہوتا، فرض ہوتا، تو اس کی آخری یا اس کی ساری رکعتوں میں قرات فرض نہ ہوتی، جس طرح ہم فرضوں میں کرتے ہیں. ابھی دیکھ لو، ابھی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں. ابو حنیفہ رحمہ اللہ الحق حکمہ بالفرائض، ابو حنیفہ نے اس کا حکم کس کے ساتھ باندھ لیا ہے؟ فرائض کے ساتھ. وہما، اور 2 صحابہ شیخین
کون سے صاحبین کون سے؟ ابو یوسف و امام محمد، یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ الحقا حکمہ بالسنہ، انہوں نے سنت کے ساتھ اس کو باندھا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں تتمتی الاقتداء بالوتر حارج رمضان یجوز، اگر ہم حارج رمضان، رمضان غیر رمضان بھی اس کی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جماعت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کہتے کر سکتے کچھ کہتے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہاں۔ نیچے آ جائے الوجوب، الوجوب کس، یہ لیگل ٹرمینالوجیز ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے پکا میں بار بار کام آتے، جو ہم اکثر دیکھیں گے۔ الوجوب اللزوم، وجوب جو ہے وہ لزوم ہے، یعنی اٹ از کیا کہتے ہیں؟ باؤنڈڈ آن اس، اوکے، یقالو کہتے ہیں اوجب البیع ای الزم و تقرر، یعنی یہ تقرر او لزم، یعنی یہ ہمارے اوپر باؤنڈڈ ہو گیا، یہ ہمارے اوپر لازم ہو گیا۔ وہ اوجب الرجل اذا عمل، اوجب الرجل، اگر کوئی کہے کہ اوجب الرجل، اس بندے نے واجب کر دیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اذا عمل ما یجب به الجنہ او النار، یعنی اوجب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بندے نے اپنے لیے یا تو کسی عمل کے ذریعے جنت اپنے اوپر واجب کر دیا، یا جہنم، یعنی اگر اچھا عمل کیا تو جنت، برا عمل کیا تو جہنم۔ وَيُقَالُ لِلْحَسَنَةِ مُوجِبَةٌ، اسی طرح حسنہ کے لیے موجبہ ہے، موجبہ وہ چیز جو واجب کرتا ہے، مثلا موجبہ صلاۃ موجب ہے، کس لیے؟ جنت کے لیے۔ نیک کام موجب ہے، کس لیے؟ جنت کے لیے۔ اور بد کام، گناہ موجب ہے جہنم کے لیے اور سزا کے لیے، یعنی ہمارے اوپر کیا کرتی ہے؟ سزا عائد کرتی ہے۔ پھر یہ موجب یعنی یہ ہمارے اوپر واجب کرتی ہے، واجب کرنے والا، ٹھیک ہے۔ الواجب ما ثبت بدلیل فیہ شبہہ، دیکھو ایک فرض ہے، فرض جو ہے وہ دلیل قطعی کے ساتھ قرآن سے وہ ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے۔ ایک سنت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے اوپر ایک طرح کی اوبلیگیٹری بن جاتا ہے یا نیسیسری بن جاتا ہے بہت زیادہ، جس طرح سنت موقدہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، داڑھی کی طرح، وطر کی طرح، ان چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا ہے، تو یہ ہمارے اوپر باؤنڈیڈ ہے۔ اور ایک ہے واجب، واجب وہ چیز ہے جو دلیل شبہی سے ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ وہ حکم الفرض عملا، اس کا جو حکم ہے وہ عملی طور پر فرض کا حکم ہے، لا اعتقادیا، وہ اعتقادی طور پر نہیں ہے، مثلا اس پر ہم بلیف نہیں رکھتے، حتی لا یکفر جاہدہ، وہ اس لیے کہ اگر واجب سے کوئی انکار کرے تو ہم اس کو کافر نہیں کرتے، کافر نہیں کہتے، لیکن اگر فرض سے کوئی انکار کرے تو ہم اس کو کافر کہیں گے، کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز سے انکار جو اللہ سے ڈائریکٹلی ہمارے اوپر فرض ہوا ہے۔ وہ حکم الفرضی عملاً، یہ ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے، واجب جو ہے صرف عملاً طور پر، جس طرح وطر ہے عملاً طور پر ہمارے اوپر واجب ہے۔ وفي التعريفات للشريف والواجب في العمل اسم لما علينا بالدليل شبه الخبر الواحد والعام المخصوصة۔ اچھا نیچے الحسنہ ما يتعلق المدح في العاجل، الحاجلی او الثواب في الاجل، ما يتعلق المدح جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے المدح، پریزنگ، فی العاجل دنیا میں، یعنی دنیا میں یا جلدی میں اس بندے کو حسنہ، اگر وہ کوئی حسنہ کام کرے، کوئی اچھا کام کرے، تو دنیا میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو اپریشیشن مل جاتی ہے۔ وہ ثواب فی الاجل، اور آخرت میں اجل کیسے کہتے ہیں؟ آخرت کو، اور آخرت میں اس کے لیے ثواب ہوتا ہے، یعنی دنیا میں بھی ریوارڈ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ریوارڈ ہوتا ہے، اس کو حسنہ کہتے ہیں، یہ کام جو ہے یہ حسنہ ہے۔ وہ سیئہ، سیئہ کون سا کام ہے؟ ما یتعلق الذم، جس کے ساتھ گناہ، جس کے ساتھ ذمہ گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ تعلق رکھتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ اٹ از کنیکٹڈ ود دس سن فی العاجل ان دنیا والعقاب فی الاجل، اور آخرت میں اس کے اوپر عقاب ہے، عقاب کیسے کہتے ہیں؟ سزا کو۔ والثواب، ثواب ہے جزاء الطاعات، اٹ از the reward of طاعہ۔ والجزاء الغوز والمستحق، جزا جو ہے وہ عوض ہے، مستحق ہے۔ والعوض ما یعطی فی مقابلۃ العمل، جو ہم عمل، کسی عمل کے مقابلے میں کسی کو دیتے تھے تو اس کو عوض کہتے ہیں۔ والاجر، اجر جو ہے وہ ثواب، وہ ثواب ہے۔ والطاعت، اور طاعت جو ہے، اطاعت جو ہے، الانقیاد، یہ سرنڈرنگ ہے، یعنی کسی کے سامنے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، تسلیم کرنا،
اس کو طاعت کہتے ہیں. والمکروہ مکروہ کہتے ہیں ما ثبت النحی جس کا ثبوت نہیں کا ہو، جو ثابت ہو نہیں کے ساتھ، فیہ من الغارس کسی وجہ سے ہمارے اوپر اس کو منع کیا گیا ہو، یعنی نہیں کیا گیا ہو، منع کیا گیا ہو. وہ حکم ہو، حکم جو ہے الثواب بترکہ، اٹ از ریوارڈ. اس کا جو ثواب، اس کا حکم کیا ہے کہ ہم اگر اس کو چھوڑے تو ہمیں ثواب ملے گا. وخوف العقاب فی الفعل، اور خوف ہوتا ہے العقاب، کہ کہیں اس کے عقاب نہ مل جائے ہمارے اوپر، ہمارے اس کام کے بدلے ہمیں کوئی عقاب نہ ملے، کوئی پنشمنٹ نہ ملے. وعدم الکفر بالاستحلال. فالاحکام السبعہ، ابھی ہم 7 قسم کے احکام پڑھیں گے، 7 قسم کے احکام پڑھیں گے. الواجب، واجب کون سا ہے؟ وہ ما یصاب علی فعلہ ویعاقب علی ترکہ، یہ وہ حکم ہے جو اپنے یصاب علی فعلہ، جو اپنے کرنے والے کو ثواب دیتا ہے، وہ یعاقب علی ترکہ، اور چھوڑنے والے کو گناہگار کہلا کر اس کو پھر سزا دی جاتی ہے. والمندوب، مندوب کیا ہے؟ وہ ما یصاب علی فعلہ، جس کے کرنے پر ثواب ملتی ہے، ولا یعاقب علی ترکہ، اور اس کی نہ کرنے پر ہمیں کوئی ثواب گناہ نہیں ملتا، کوئی گناہ بھی نہیں ملتا، کوئی عذاب بھی نہیں ملتا، پنشمنٹ بھی نہیں ہوتی. والمباح ما یستوی جانبہ، مباح میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں راستے ہمارے ساتھ ہے، یا تو اس کو چھوڑو یا تو اس کو کرو. یار واجب میں کی اگزامپل آپ لے لیں، وطر چاہیے. مندوب کی اگزامپل آپ لے لیں، مندوب مثلا وہ ما یصاب علی فعلہ، جو اپنے آپ، ولا یعاقب علی ترکہ، اور نہ چھوڑنے کو، ولا یعاقب اس پر عقب نہیں ہوتا، علی ترکہ. مندوب میں ہم جو جتنے بھی مستحبات ہے اس کو لے لو. مثلا مستحب میں کون سی ہے؟ مستحب ہے دعائیں، یہ جو مسنون دعائیں ہے یہ بھی ہمارے لیے مستحب ہے. ہم کوئی پڑھتے ہے کوئی نہیں پڑھتا. مثلا کھانے سے پہلے دعا ہے، کھانے کے بعد دعا ہے، یہ ہم پڑھتے، کوئی پڑھتے. تو اس کا اگر پڑھے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھے تو عذاب نہیں ہے. اول مباح کیا ہے؟ مباح میں یہ ہے کہ اس میں دین نے ہمیں نہ ثواب کی بات کی ہے اور نہ گناہ کی ہے. وہ کس طرح؟ مثلا میں ابھی بیٹھا ہوں تو اس میں دین نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ اگر اس طرح بیٹھ گئے تو آپ کو ثواب ملے گا، اس طرح بیٹھ گئے تو گناہ ملے گا. نہیں، میں کھانا کھا رہا ہوں تو یہ دین کا کوئی کام نہیں ہے. تو اس طرح کی کام مباح ہے. اس میں دونوں طرف ہمارے لیے ہے. اچھی نیت کرے، سنت کی نیت کے ساتھ اگر ہم کریں تو یہ پھر مندوب بن جاتا ہے، مباح. لیکن مباح میں ہمارے لیے دونوں راستے ہیں، اس کو ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں، اختیار بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کھانا ہو گیا، یعنی پیزا کھانا مباح ہے، اس میں ہمارے لیے دین نے کوئی ایسی بات نہیں ہے. والمحظور ما یعاقب علی فعلی، معذور کیا ہے؟ جو اپنے جس کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا، ما یعاقب اٹ ول بی پنش علی فعلی ون ہی از ڈیڈ، جو بندے اس کو کرتے ہیں اس کو پنش کیا جاتا ہے. والمکروہ ما یصاب علی ترکہ، مکروہ وہ ہے جس کے ترک کرنے پر اس کو ثواب ملتی ہے. والصحیح، صحیح کیا ہے؟ ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. صحیح اور باطل کو سمجھو. صحیح وہ ہے ما يتعلق به النفوذ، جس سے ہم کسی چیز کو نافذ کر سکتے ہیں، ويعتد به، اور ہم اس کے اوپر پھر اس کو پالو بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. الباطل کون تھا ہے؟ ما لا يتعلق به النفوذ، اس کی دلیل کے ذریعے ہم کسی چیز کو باطل، یعنی اس کو نفوذ نہیں کر سکتے. ولا یعتد به، اور نہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، باطل میں. تو یہ ہو گیا. انشاءاللہ آگے ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے نفل سے.